سورہ فتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے لیے معاف فرما دے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام جو آپ کے کمال قرب کی وجہ سے محض صورتاً گناہ ہیں، حقیقتاً حسنات الابرار سے افضل ہیں، اور اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ آپ کی قوی مدد فرمائے۔ وہی ہے جس نے نازل فرمایا سکون ایمان والوں کے دلوں میں تاکہ ان کا ایمان پر ایمان بڑھے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمینوں کے، اور اللہ بے حد علم والا، بڑی حکمت والا ہے، تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی برائیاں ان سے دور فرما دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، ان پر بدترین گردش ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے دوزخ تیار کیا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کے لشکروں کا، اور اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم بجا لاؤ اور ان کی توقیر کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے بیعت توڑی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو عنقریب اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے، عنقریب وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، تو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ فرما دیں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہارے کسی نفع کا ارادہ فرمائے، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح خبردار ہے۔ بلکہ تمہارا گمان تو یہ تھا کہ اب رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی ہرگز لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی تھی، اور تم نے بہت برا گمان کیا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے منکروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ فرما دیجئے ہرگز تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر عنقریب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، ایسا نہیں، بلکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے مگر بہت تھوڑی۔ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے فرما دیجئے عنقریب تم ایک ایسی قوم مرتدین اہل یمامہ کی طرف بلائے جاؤ گے جو نہایت سخت لڑنے والی ہوگی، تم ان سے لڑتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اگر تم نے حکم مان لیا تو اللہ تمہیں بہترین ثواب دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی جس طرح اس سے پہلے روگردانی کرتے رہے ہو تو اللہ تمہیں سخت دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، اور نہ بیمار پر کوئی مواخذہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جس نے روگردانی کی اسے دردناک عذاب دے گا۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے
جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ نے ان پر دل کا سکون نازل فرما دیا اور انہیں بہت قریب آنے والی فتح کا انعام دیا اور بہت سی غنیمتیں عطا فرمائیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا۔ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا بہت سی غنیمتوں کا جو آئندہ تم حاصل کرو گے، تو یہ نعمت تمہیں جلدی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور تاکہ یہ نعمت مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے اور اللہ تمہیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ اور دوسری نعمتیں جن پر تم قادر نہ تھے، یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ فرما لیا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اگر کافر تم سے اس وقت قتال کرتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کوئی حمایتی نہ پاتے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کا دستور ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے، اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکے کے بیچ میں، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر کامیاب فرما دیا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور مسجد حرام سے تمہیں روکا اور قربانی کے جانوروں کو، اس حال میں کہ وہ روکے ہوئے پڑے رہے اپنی جگہ پر پہنچنے سے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان بے بس ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تم پامال کر ڈالو گے جنہیں تم نہیں جانتے، پھر پہنچ جائے تمہیں بھی بے خبری میں ان کی طرف سے کوئی ضرر، تو ہم اسی وقت تمہیں قتال کی اجازت دے دیتے، یہ اس لیے کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ اگر وہ ایمان والے وہاں سے نکل جاتے تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ہم انہیں دردناک عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی، جاہلیت کی ضد، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور ایمان والوں پر دلوں کا سکون اتارا، اور اللہ نے انہیں تقوی کے کلمے پر مستحکم کر دیا، اور وہ اس کے زیادہ لائق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔ اللہ کے چاہنے سے یقیناً تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ، اپنے سر منڈواتے ہوئے اور کچھ لوگ اپنے بال کترواتے ہوئے۔ تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا، تو اللہ نے ازل سے جانا جو تم نہیں جانتے، تو اس سے پہلے قریب آنے والی ایک اور فتح مقرر فرما دی۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور رسول کی صداقت پر اللہ کافی گواہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں کافروں پر بڑے سخت، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اے مخاطب، تو انہیں دیکھتا ہے رکوع کرتے سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثر سے، ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثر سے۔ یہ ان کا حال تورات میں ہے، اور ان کا حال انجیل میں ایک کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی تو اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کاشتکاروں کو بہت اچھی لگتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان میں ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں سے مغفرت اور بڑی اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔